لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کچھ بھی، ذرا سا بھی، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. بعض محدثین نے قتلتا لکھا ہے، قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض محدثین نے اس کو باب تفعیل میں لے کر پڑھا، ان قتلتا. جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو اس معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قیمہ قیمہ کر دیا جائے. ایک تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اڑا دی گئی، نہیں، قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو قیمہ قیمہ کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راخ کر دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا. لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں، ذرا غور کیجئے گا، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں، لاٹھی ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہو، خنجر ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر. اللہ کو مانتا ہے کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، اللہ کو ماننا سے توبہ کر، اللہ کو ماننے سے انکار کر، بول میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تب میں تجھے چھوڑوں گا. اور اے اللہ کے رسول، اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا ایک جواب دیا، اگر غور سے سنو، پھر اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائیں، لاٹھی ڈنڈے خنجر چاقو بلب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دیں، تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لینا. یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے. اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے آپ کو، اللہ کا انکار کر دینا، گھر پہ آنا، پھر سے کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری جان بچ جائے گی. لیکن شرک مت کرنا. صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کرا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ کفر ہے. تو کہا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کرائیں تو انکار کر کے جان بچا لینا، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، جنگل میں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، یا میرے سردار کو سجدہ کر، یا میرے معبودان باطلہ جن کی ہم پوجا کرتے ان کو سجدہ کر، اگر وہ یہ کہے اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا. لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر، تو پھر تم ہرگز سجدہ مت کرنا، چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں، مار دیں یا جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قیمہ قیمہ بنا دیں تمہارا، اپنے آپ کو جلا لینا، بوڈی بوڈی کرا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا. سمجھ گئے شرک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پہ سجدے کرنے والوں، اور ہم ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت و آبرو کا جنازہ نکالنے والوں، تمہارے لیے مسلم شریف کی حدیث کافی ہے. سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث کے اندر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے لختے جگر، آئے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا.
ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم، میرا حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ مجھ پر ظلم ہے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے، دعا اس سے مانگی جائے یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی کو شرک کہا گیا، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔ بیچ میں ڈسٹرب کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ لوگ خاموشی سے ڈالتے جائیے بھائی، جو کو جھولی میں ڈالنا، جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے، ڈالے۔ اصل میں ہم لوگوں نے جلسوں کو یا تقریروں کو، خطاب کو عبادت نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول جب کوئی واعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے، جب تک ہم سن رہے ہیں یہ عبادت ہے، اور عبادت میں بولا نہیں جاتا، عبادت میں ہاتھ پیر نہیں چلائے جاتے۔ وہ اپنے سروں کی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا ہے، مزاج ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے ہاں کا چلن یہی ہے تو کریے، ہم روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے۔ ڈالتے جائیے چپکے سے جو بھی آپ دے سکیں۔ تو پہلی چیز شرک جو اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ آپ ہی ایک فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں۔ آپ ہی ایک فیصلہ کریں، آپ دلی رہتے ہیں اور آپ کا یہ علاقہ کیا ہے؟ بشٹم نگر ڈسٹرکٹ مالدہ۔ بشٹم نگر سے کوئی آدمی، آپ کا یہاں کا کوئی آدمی دلی رہتا ہے، میں دلی رہتا ہوں، میں بشٹم نگر کا ہوں۔ اب بشٹم نگر سے کوئی آدمی دلی گھومنے آیا، اور میں 1 سال سے 6 مہینے سے دلی ہوں۔ میری ماں بہنیں ذرا سنیں اس واقعے کو۔ اب ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے بشٹم نگر سے آیا ہوا ایک آدمی ہے بیچارہ، یہ تو گھومنے آیا، دلی کی قطب مینار فلاں فلاں چیزیں گھومے، اب جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تم جا رہے ہو گھر، تو میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں میری بیوی کو ہم ایک ساڑی دے رہے ہیں خرید کر، تم اس کو دے دو۔ میں نے بہترین 2000 3000 5000 کی ایک ساڑی خریدی اپنی بیوی کے لیے، اور اس آدمی کو دے دی کہ بشٹم نگر جا ہی رہے ہو، میری بیوی رہتی ہے، تم اس کو دے دینا۔ جب وہ آدمی ساڑی دینے کے لیے اس کے گھر آیا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے، یہ لیجیے۔ تو ساڑی لے کر اور دیکھ کر بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ شوہر کی۔ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، دیکھیے ادھر بھی کما رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھول رہے ہیں۔ لیکن بیوی بجائے شوہر کے ساڑی لانے والے کی ہی تعریف کرنے لگے، اور گھر کے دروازوں کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھول دے۔ کم ان سر، آئیے، ایکسکیوز می، بیٹھیے، چائے لائے، پلانا شروع کر دے۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ اتنی دور سے ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے۔ ارے آدمی نے دی، لے کے تو آپ ہی آئے ہیں، اور ساری تعریف اور سارا شرے اپنے اس لانے والے کو دینے لگے۔ ایمانداری سے بتائیے شوہر کو جب یہ بات کا پتہ چلے گا تو وہ برداشت کرے گا؟ چڑیل ڈائن، محنت ہم کریں، مزدوری ہم کریں، کمائیں ہم، اور یہاں سے بھی ہم بھیجیں تجھے، اور تعریف کر رہی ہے تو ساڑی دینے والے کی۔ وہیں سے بیٹھا بیٹھا کہے گا طلاق طلاق طلاق، اور مودی جی کا بنایا ہوا نیا قانون کہے گا 3 سال کی سزا۔ آپ اپنی چھوٹی سی، اپنی بیوی کی چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، ساڑی دی آپ نے اور تعریف کر رہی ہے وہ لانے والے کی، آپ اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، اور دلی بمبئی بیٹھے ہوئے طلاق 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 کا فرمان جاری کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، بغیر ستون کے اور بغیر کھمبوں کے میں نے آسمان کی چھت لٹکا دی،
9,30,00,000 میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ یہ گرمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے. 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا. رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے. جب تمہاری تھکن اتر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں, تم پھر محنت کرتے ہو. ہم تمہارے اناجوں میں, ہم تمہارے کھیتوں میں اناج پیدا کرتے ہیں, بارش ہم برساتے ہیں, اناج کا دانہ ہم بڑا کرتے ہیں. تم گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو, اس کو 100 دانے ہم بناتے ہیں. تم چاول کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو, اس کے 100 دانے ہم بنا دیتے ہیں. نکاح کر کے تم بیوی کو صرف رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہو. تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو, لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ایک حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارا ہم بناتے ہیں, ہڈیاں ہم بناتے ہیں, اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں, اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں, اس کا انگوٹھا ہم بناتے ہیں, اس کا فنگر ہم بناتے ہیں, اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں. سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. ہڈیاں ہم بنائیں, بنا سوا کر درست ہم کریں, خون ہم دوڑائیں, ہزاروں تاروں کا دماغ میں کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم دیں. یہ سارے کام ہم کریں, اور جب یہ 9 مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے تو کہہ دو کس کو بریلی والے نے دیا, اس کو اجمیر والے نے دیا, اس کو بدایوں والے نے دیا, اس کو کچھوچا والے نے دیا, اس کو پھلواری والے نے دیا. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سارے کام ہم کریں, اور جب جیتا جاگتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا, فلاں نے دیا, فلاں نے دیا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو, جن سے دعائیں کرتے ہو, جن سے منتیں اور سمانتیں مانگتے ہو, یہ سارے کے سارے مل جائیں. لن یخلقوا ذبابا, یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, کہ بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. سمجھے؟ شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا ہے. تو آئے معاذ, شرک مت کرنا کچھ بھی, چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. پہلی